हालेलुया। खुदा यीशु ने आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 25 और 27 आयत पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। कलाम पाक की खास बरकत हम सब पर। आमीन। खुदा का शुक्र हो। ये 7 सलीबी कलमात हमारे खुदा ने नहायत तकलीफ और करब के वक्त में बोले। और अगर हम सलीब पर नजर करें तो सलीब जो है वो फनीकियों के दौर से चली। फनीकियों की जो कौम थी वहां से वो शुरू हुई और उनकी बदौलत बहुत सी कौमों ने इसको राइज कर लिया। और रूमी लोग जो थे, रूमी कौम जो थी, वो गुलामों को और जो बहुत ही बदतरीन मुजरिम होते थे उनको ऐसी सजाएं देते थे। सो यहूदी जो थे उन्होंने उसको पहला 30 जो गवर्नर था, रोमियों का गवर्नर था, उसको उकसाया कि वो यीशु को सलीब दे, क्योंकि वो उसकी तालीम की बर्दाश्त नहीं करते थे। और वो पिलातुस के सामने शदीद उन्होंने एहतजाज किया कि खुदा यीशु को सलीब दी जाए, इसे मसलूब किया जाए, इसको सलीब पर चढ़ाया जाए। तो ये खुदा का एक प्लान था जो कि नबियों के सहीफों में, किताबों में लिखा गया था। ये होना जरूरी था। और अगर ये ना होता तो हमारी निजात ना आती, अगर ये ना होता तो हमें जिंदगी ना मिलती, अगर ये ना होता तो हम आज़ादी और रिहाई ना पाते। क्योंकि कलाम में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। अगर हम शरीयत के दौर में देखें तो तब भी खून बहाया जाता था, और वो भी खुदा के हुक्म से, और वो तरह तरह की कुर्बानियाँ चढ़ाते थे। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब, इब्रानियों का खत, उसका 10 बाब और उसकी 1 ta 7 आयत। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों को की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती, पास आने वालों को हर किस कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना मौकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ए खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। आमीन। खुदावंद ने खुदाम यीशु के लिए जो कुछ लिखा गया था वो सब कुछ पहले से खुदाम के वो कलाम था, जो खुदाम की मर्जी थी, वो सब कुछ पहले से तय था और वो जरूर ही होना था। और अगर खुदाम यीशु कुर्बानी ना देते तो हमें माफी कहाँ से मिलती? हम माफी को हासिल ना कर पाते, हम आजादी को हासिल ना पाते, हम गुनाहों से छुटकारे को हासिल ना कर पाते, हम मुसीबतों से ना निकल पाते, और मौत जैसी उस हलाकत से जो हमेशा की मौत है, हम उससे आज़ादी ना पा सकते। और ये सब तरह की आज़ादी और रिहाई सिर्फ हमें खुदाम यीशु में मिलती है। और खुदाम यीशु ने जो उसका इकलौता बेटा था उसको हमारे लिए दे दिया, ताकि हम बच जाएं, ताकि हम आज़ादी पाएं, हम रिहाई पाएं। और खुदा बाप का ये प्लान पूरा हुआ, क्योंकि खुदा यीशु ने अपने बारे में खुद ही कहा कि मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगा, और उसने खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया।
اور جب سلیب پر اگر ہم دیتے ہیں، ہم اسی اپنے پیسیج پر واپس آتے ہیں جہاں پر یسوع نے یہ کلمہ بولا یوحنا کے خط انجیل پر، اور یہاں پر خداوند یسوع نے سلیب کے پاس جو اس کی ماں مریم کھڑی تھی، یعنی مقدسہ مریم جو کھڑی تھی، اس سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اس شاگرد کے بارے میں یسوع سے اپنی ماں سے یعنی کہ کہا تھا، اس شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا، اس سے کہا تھا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اپنی ماں سے کہا تھا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اکثر لوگ اس پوائنٹ کو لے کر، اس بات کو لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ یسوع نے ماں کو عورت کیوں کہا. اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں، پیدائش 3 باب اور اس کی 5 آیت، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہاں پر خداوند یسوع، عورت سے کون پیدا ہوا؟ خداوند یسوع. خداوند یسوع عورت کی نسل سے آئے. خداوند یسوع نے یہ کام کیا، اور خداوند یسوع نے جو کہ عورت کی نسل سے تھے. یوں تو مرد کی نسل چلتی ہے نا، باپ کا نام چلتا ہے نا بچوں کے ساتھ، لیکن یہاں پر عورت کا ذکر کیا گیا، اور خداوند یسوع عورت سے پیدا ہوئے، اور خداوند یسوع نے وہ کام کیا. اور اس جو یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند جو یسوع کے بارے میں لکھا کہ عورت کی نسل سے جو آئے گا اور وہ اس پر وہ جو عدالت ہے اس کو ختم کرے گا. اور وہ کیا ہوا؟ وہ عدالت، پہلے تو وہ اس عدالت کا حصہ بنا. اس نے کہا کہ مجھ سے عداوت رکھتے ہیں تو تم سے بھی عداوت رکھے گی. خداوند یسوع سے عداوت رکھے گی، بلکہ کیسی عداوت؟ سخت عداوت رکھی. اور وہ کس وجہ سے تھی؟ وہ ہماری سزائیں تھی، وہ ساری غلطیاں، گناہ، وہ ہماری لعنتیں، وہ ہماری بیماریاں، وہ سب کچھ اس نے اپنے اوپر اٹھایا تھا. اور وہ اس نے صلیب پر چڑھ کر ان سب کو، کلام میں لکھا ہے کہ ان سب کو کیلوں سے چڑھ کر اپنے سامنے سے لٹا دیا. تو اس نے ہماری ابدی خلاصی کرائی، ہماری ابدی رہائی کرائی. اور جو اس کے صلیب کے پاس جو شخص کھڑا تھا وہ یوحنا تھا، جس سے خداوند یسوع بہت محبت رکھتے تھے اور اس کو عزیز جانتے تھے. اور جس کو عزیز جانتے تھے اس کو اس وجہ سے عزیز جانتے تھے کہ وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہے. باقی سب شاگرد تو چلے گئے، بھاگ گئے، مشکل کے وقت میں چھوڑ گئے، لیکن یہاں پر چند عورتیں اور وہ شاگرد کھڑا رہا، صلیب کے پاس کھڑے رہے. اور اس یوحنا نے، اس کا نام یوحنا تھا، اور اس نے انجیل لکھی. اس نے 3 خط لکھے، یوحنا کا خط، پہلا خط، دوسرا خط، تیسرا خط، اور مکاشفہ کی نبوتی کتاب لکھی. اور یہ اس پر مکاشفات کھلے، اور خداوند نے اس کو، چونکہ وہ وفادار تھا، صلیب کے پاس کھڑا تھا، اس کی ماں کے ساتھ تھا، اس نے اس کو وفادار جانا اور اس کو ایک ذمہ داری دی. کیا ذمہ داری دی؟ کہ یہ ہے عورت، یہ بیٹا تیرا ہے. تو اس نے شاگرد سے بھی کہا کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے. جب اس نے اس کو وفادار پایا تو اس نے اس کو ذمہ داری دی. آج جب ہم بھی کہیں نہ کہیں وفادار ہوتے ہیں تو ہم خدا کی خدمت میں بیٹھ جاتے ہیں. وفاداری بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ ہم کتنے وفادار ہیں، خدا کے کتنے وفادار ہیں، اس کو حکموں کو پورا کرنے میں کتنے وفادار ہیں. پہلے تو ہمیں حکم ماننا پڑتا ہے. جب ہم حکم مان لیتے ہیں پھر کلام کی برکت ہم پر ٹھہرتی ہے. جب ہم حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وعدے ہماری زندگیوں میں پورا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جس طرح ہم فرما برداری کرتے جاتے ہیں خدا ان کی برکتیں ہم پر ٹھہرتی چلی جاتی ہیں. اور صلیب کی اس جان کنی کی حالت میں، اس سخت کرب کی حالت میں خدا یسوع نے اپنی ماں کو نہیں بھولا. اس وقت بھی اس نے اپنی ماں کو یاد رکھا، اس کی ذمہ داری کو یاد رکھا. اس نے اس کو اپنی ماں کی ذمہ داری، اس جگہ کو جسے وہ خود چھوڑ کر جا رہا تھا، اپنے عزیز شاگرد کو دی. اور اس کو اپنی جگہ اس کو دیتے ہوئے اسے کہا کہ یہ تیری ماں ہے. اس نے اپنی ماں کی ذمہ داری نبھائی. اس نے اپنی ماں کی ذمہ داری کو ایک ایسے شخص کے حوالے کیا جو کہ اس کا وفادار تھا، جس سے وہ خود بھی محبت رکھتا تھا اور بدلے میں وہ بھی اس سے محبت رکھتا تھا. اور وہ اسی وقت اس ماں کو لے کر، یعنی مقدسہ مریم کو لے کر اپنے گھر چلا گیا.
یہ وفاداری تابعداری خدا ان سے ہر روز دعا کی ضرورت. خدا ہمیں اپنے وفادار بنائے, ہمیں تابعدار بنائے, جس طرح خدا یسوع تو وفادار ہے, جس طرح تو تابعدار ہے اور تو نے باپ کی مرضی کو پورا کیا. ہم نے بھی ایسے ہی وفادار تابعدار رہنا. یہ نہیں کہ جب ہم پر دکھ آئے تو ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں, جب ہم پر مصیبت آئے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں. دکھوں میں کلام بتاتا ہے جب مصیبت میں ہو تو وہ کیا کریں, دعا کریں, خدا ان کے قریب رہیں. اور زبور میں لکھا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. تو جب ہم دعا کی حالت میں ہوں گے تو خدا ہمارے قریب ہوگا, پھر خدا ہمارے ساتھ ہوگا, مصیبتوں کو سنبھالنے والا, سب کچھ کرنے والا ہمارے ساتھ ہوگا. اور اگر ہم خدا کو اپنی مشکلوں مصیبتوں میں چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے لیے اور کوئی رہائی نہیں ہے, کہیں سے نہیں آنی ہمارے لیے, کہیں سے ہمارے لیے آزادی نہیں آنی, کیونکہ آزادی اور رہائی اسی کے پاس ہے. کامل قربانی اسی نے ہماری دی ہے, اور ہم جب اس کے قدموں میں رہتے ہیں تو وہ ہمیں ہر طرح سے سنبھال لیتے ہیں. اور آج میری بیٹوں اور بیٹیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ماں باپ کی ذمہ داریوں کو سمجھیں, ان ذمہ داریوں کو نبھائیں. اور یہ خدا چاہتے ہیں. خدا یسوع نے کلام کو پورا کیا, اس حکم کو پورا کیا کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. تو اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیری عمر دراز کروں. تو میرے بیٹوں بیٹیوں, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عمر دراز ہو, آپ کو سب کچھ ملے, زندگی میں سب کچھ ملے, تو اپنے ماں باپ کی ذمہ داریوں کو نبھاؤ, چاہے دکھ میں چاہے خوشی میں, کسی حال میں ماں باپ کو نہ چھوڑو. خدا آپ کو اس کلام کے سلے کثرت کی برکت دے.